بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ نحل کے درمیان سے، جہاں سے کہ ہم نے اپنا سبق کل ختم کیا تھا، ہمیں شروع کرنا ہے۔ ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 تک کل پڑھ لیا تھا، اور آیت نمبر 90 وہ آیت ہے کہ جس میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان کو بیان کیا ہے، ان کے کیا تقاضے ہیں۔ یہ وہی آیت ہے کہ جو عام طور پر جمعے کے خطبوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 92 کو دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل 16ویں اور 17ویں سورہ یہ آپس میں جوڑا، ان کے جوڑے ہونے کا ایک پہلو تو وہی ہے کہ جو اخلاقیات کے ضمن میں ابھی آیت 90 آئی، سورہ نحل میں اخلاقیات کے بارے میں جو بنیادی 6 باتیں تھیں ان کو بیان کیا گیا، 3 پازیٹیولی 3 نیگیٹیولی، یعنی 3 اوامر 3 نواہی، جن کو کرنے کو کہا گیا، جن سے روکا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، پھیلا دیا گیا۔ ایک دوسرا مضمون کہ جو ان دونوں صورتوں میں کامن ہے، وہ یہودیوں کا رول اور ان کا اللہ کے اس آخری پیغام کے بارے میں جو رویہ تھا، اس کو ہائی لائٹ کرنا، اور یہودیوں کے اس رویے پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ان کے ماضی کے لحاظ سے بھی اور ان کے موجودہ جو ان کا کی روش ہے اس کے اعتبار سے بھی۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم لوگ، یعنی یہ خاص طور پر یہود کو سامنے رکھ کر بات بیان کی گئی ہے، اگرچہ کہ ان کا نام نہیں لیا گیا، مگر جو بات بیان ہوئی ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ تم اس عورت کی مانند نہ بن جاؤ جس نے اپنے سوت خوب مضبوط کاٹنے کے بعد تار تار ادھیڑ کر رکھ دیا۔ یعنی اس نے پہلے محنت کی، محنت کر کے اس نے سوت کو خوب مضبوط کاتا، اور پھر اس کو بالکل منتشر کر دیا، تار تار کر دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد مچانے کا ذریعہ بناتے ہو۔ کیوں؟ ان تکون امتن ہی اربا من امہ، کہ کہیں ایک امت دوسری امت سے بڑھ نہ جائے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا میں۔ ایک تو انسان کی ذاتی انا کا مسئلہ ہوتا ہے، جس میں وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے گھٹیا حرکتیں کرنے لگتا ہے، گر جاتا ہے۔ اور اس سے زیادہ بڑھ کر جو انسان سازش کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، وہ ان معاملات میں ہوتی ہے کہ جس میں ایک پورا گروہ ہوتا ہے، کوئی مذہبی گروہ ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی اور اس طرح کی کوئی اجتماعیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو کمتر کرنے کے لیے تمام اخلاقی حدود کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہاں یہود نے یہ دیکھا کہ یہ تو اب جو نئی امت وجود میں آ رہی ہے، ان کے پاس اللہ کا پیغام آ رہا ہے، یہ نمایاں ہو جائیں گے، تو انہوں نے
وہ حرکتیں شروع کر دیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں تو تم نے جو اپنا کیا دھرا ہے نیکی کے کام وغیرہ وہ سب ضائع ہو جائیں گے. فرمایا انما یبلوکل یبلوکم اللہ بھی، اللہ تو تم کو اس کے ذریعے سے آزما رہا ہے. یہ ہم نہیں جانتے کہ یہ جو مختلف ہمارے حالات ہوتے ہیں یہ امتحان ہوتا ہے کہ تم میں سے کون صحیح رویہ اختیار کرے گا. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لازماً واضح کر دے گا تم پر قیامت کے دن ما کنتم فیہ تختلفون، جن معاملات میں تم اختلاف کر رہے تھے. اس کے بعد آئے آیت نمبر 98 98 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو جب پڑھا جائے تو اللہ کی پناہ مانگی جائے شیطان سے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب تم قرآن کو پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگو، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم، شیطان مردود کے شر سے. انہو لیس لہ سلطان، وہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، علی الذین آمنوا، ان لوگوں کے مقابلے میں جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید تم پڑھو گے تو یہ شیطان کو بہت شاق گزرے گا، اس کے لیے بڑی اس میں پرابلم آ جائے گی کہ کسی کو ہدایت مل رہی ہے، کوئی اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق باندھ رہا ہے تو وہ تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ کی پناہ مانگو اس کے شر سے. وہ کوشش کرے گا تمہیں سمجھ میں ہی نہ آئے، تم اس کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرو. تو پوری تیاری کے ساتھ توجہ کے ساتھ قرآن پڑھو اور اللہ کی پناہ مانگو. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا بس تو انہی لوگوں پر چلتا ہے کہ جو اسے دوست رکھتے ہیں. والذین هم به مشرکون، اور جو اللہ کے شریک ٹھہرانے والے لوگ. اس کے بعد آئیے آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو عام حالات میں کلمہ کفر نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کفر، اس کے دین کے معاملے میں انکار کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ جب انسان اس قدر مشکل میں آ جائے کہ اس کی جان خطرے میں ہو تو اپنا ایمان محفوظ کرتے ہوئے وہ اپنی جان بچا سکتا ہے، کچھ ایسی بات کہہ کے کہ جو عام حالات میں جو ٹھیک نہیں ہے. فرمایا من کفر باللہ، جس نے انکار کیا اللہ کا، من بعد ایمانی ہی، اس کے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ جو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن جمع ہوا ہے. ولیکن من شرح بالکفر، مگر وہ کہ جس کا دل جو کفر پر کھل گیا، صدرن جس کا دل، یعنی وہ اس پر مطمئن ہو گیا. فعلیہم غضب، تو اس پر غضب ہوگا، من اللہ، اللہ کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں پر، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی انسان کے لیے ایکسیپشنل کیسز میں تو اجازت ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ انسان کا دل بالکل مطمئن ہو. لیکن ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا رہا ہے. اس کے بعد ایک اہم آیت ہے، آیت نمبر 123، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، آپ کو پابند کیا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دین کو اختیار کریں. فرمایا ثم اوحینا الیک،
پھر ہم نے وہی کیا آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم کی ملت، اس کے دین کی پیروی کریں، حنیفہ، جو بالکل یکسو فوکس تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یعنی آپ، ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین قرآن تو نہیں تھا، قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کا دین، اس کی پیروی کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ سنت اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور نماز جنازہ، اس طرح کی چیزیں، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اب مسلمانوں کی کلچر کا حصہ بن گئی، اور اس کو جب ہم کسی بھی معاشرے میں، جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، رہتے ہیں، عید کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو یہ وہ دین ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے اس حکم کے مطابق اس کی پیروی کی، اور اس کو اپنی صحیح شکل پر ایک مرتبہ پھر کھڑا کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ یہ سنت ہے جو قرآنی کی طرح ایک محفوظ ذریعہ علم ہے، اور ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اس کو اس اطمینان کے ساتھ سمجھتے اور مانتے اور اختیار کرتے ہیں کہ یہ بین ہی وہی اعمال ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دیے، اور انہوں نے ان کو اختیار کیا، وہ اس کے مطابق زندگی میں اب اللہ کے دین کو پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 125 میں ایک بڑی اہم ہدایت دی گئی ہے کہ جب ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں تو ہمیں دعوت کیسے دینی چاہیے؟ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ یعنی لوگوں کو آپ دین بھی بتائیں، اور اس انداز میں بتائیں کہ وہ بجائے اس کے کہ آپ کی بات دلچسپی سے سنیں، دھیان سے سنیں، بیزار ہو جائیں، آپ ان کے اندر آ، دین کے بارے میں وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں کہ جس کے بعد وہ کبھی اس کی طرف مائل نہ ہو، سختی کریں، طنز کریں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس کو اس طرح کی بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اور جو لڑائی مار کٹائی پر اترتا ہے، دوسروں پر طنز کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ برائے کرم یہ تکلیف نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے راستے کی طرف آپ نے دعوت دینی ہے تو وہ حکمت کے ساتھ دینی، سمجھداری کے ساتھ دینی ہے، انسان کی شخصیت، موقع کا لحاظ رکھ کے دینی ہے، انتخاب صحیح کرنا ہے الفاظ کا، وغیرہ وغیرہ۔ والموعظۃ الحسنہ، اور ان کو اچھی نصیحت کرو، یعنی اگر بات کرنے کا موقع ملے تو اس انداز میں بات کرو کہ جو بات دل کو لگے، دلائل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کرو اس طریقے سے کہ جو اچھا طریقہ ہے۔ یعنی اگر کبھی کوئی ڈسکشن، ڈبیٹ بھی ہو جائے تو اس میں بدتمیزی پر مت اتر آؤ، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو، بلکہ جو ایک اچھا ڈیسنٹ طریقہ ہے گفتگو کرنے کا، اس کو اختیار کرو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو بھٹکا اس کے راستے سے، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو کہ جو ہدایت پر ہے۔ اس کے بعد، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی، سورہ نحل کی جوڑا سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو پہلی آیت ہے، اس میں وہ سفر ہے جو اسرا کا سفر ہے، جس کو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ واقع معراج کہتے ہیں۔ یہ اس سفر کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو باقی تفصیلات ہیں،
آسمانوں پر جانے کی، وہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں، یہاں نہیں ہوئی. بس ان کے بارے میں آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ اصل میں ایک اسپرچل ایکسپیرینس تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا، اور اللہ کے پیغمبروں کا یہ ایکسپیرینس بھی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اندر بہت قدر و قیمت رکھتا ہے، وہی ہوتا ہے. یعنی وہی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس طرح کا کوئی خواب دکھا دیا جائے، اور وہ ایک یقینی چیز ہوتی ہے، بلکہ کھلی آنکھوں کے دیکھنے سے زیادہ یقینی چیز ہوتی ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی لیلن، ایک رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے اس دور والی مسجد کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت بخشی. یعنی جو یروشلم میں اللہ کا گھر ہے، مسجد، اس تک اللہ تعالیٰ لے گیا، اور اس نے اپنی بہت سی نشانیاں دکھائیں تاکہ جو آئندہ کے معاملات ہونے والے ہیں اس پر ایک کلیئرٹی بھی ہو، ایک اعتماد بھی پیدا ہو، اور جو آپ مشن لیے ہوئے ہیں اس میں جو آپ کو مشکلات، رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کو بھی دور کرنے کا موقع ہو آپ کے اندر اور آپ کے ساتھیوں کے اندر، ایک حوصلے کی بلندی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے پیغمبروں کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. ان کو مختلف موقعوں پر جو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، جس نوعیت کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ واقعہ اس لحاظ سے ایک بڑی غیر معمولی اللہ کی طرف سے مدد تھی، جس کو کہ اللہ نے ایک خاص طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، یعنی اس پیغام کو پہنچایا. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کی تاریخ میں جو واقعات ہوئے وہ ان کی نوعیت کیا تھی. بنی اسرائیل چونکہ اب پشت پناہی کر رہے تھے قریش کے مشرکین کی کہ وہ اس مخالفت میں زیادہ مضبوط ہوں، اور ان کو کچھ اپنی طرف سے جو اعتراضات اور سوالات ہو سکتے تھے وہ تیار کر کے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا بنی اسرائیل پر کہ یہ جو تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور تمہارے علاوہ کہیں کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی رحمت، کوئی پیغام حاصل نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. تمہاری تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جب جب تمہارے ہاں گڑبڑ ہوئی تب تب اللہ کی سزا آئی. تو اللہ کا معاملہ انسانوں کے ساتھ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، وہاں کوئی جانبداری، کوئی تعلق داری نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا، فی الکتاب، کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں لازماً فساد مچاؤ گے، مرتین، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم زمین میں سر اٹھاؤ گے اسی طرح سے 2 مرتبہ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان 2 وعدوں میں سے پہلا وعدہ آیا، یعنی کہ تم فساد مچاؤ گے، تو کیا ہوا، بعثنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، تو ہم نے تم پر اپنے زور آور بندے مسلط کر دیے، فجاسو خلال الدیار، تو وہ گھروں میں گھس پڑے، وکان وعدا مفعولا، اور وعدہ اس کا پورا ہو کے رہا. یعنی
اس چیز کی پرواہ نہیں کی گئی کہ تم بنی اسرائیل ہو، اللہ کی آ، چنی ہوئی امت ہو، اللہ کے پیغمبر تمہارے درمیان آتے رہے ہیں. نہیں، اگر تم نے اللہ کی اس انتخاب کے باوجود کہ جو اس نے تمہاری امت کا کیا کہ تم اس کے دین کے نمائندے بنو، تم نے اگر گڑبڑ کی تو تمہیں تو اسی دنیا میں سزا سے دوچار کیا جائے گا. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے مسلط کر دیے، یہ بندے کوئی نیک لوگ نہیں تھے. جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، بخت نصر ایک بادشاہ تھا بیبلون کا، وہ آیا اور اس نے تباہی مچا دی. اس کے بعد دوسری مرتبہ آ، ایک رومن تھا بادشاہ ٹائٹس، لیکن چونکہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق آئے تھے ان کو سزا دینے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے بندے تھے، اور گھروں میں گھس گئے، ان کو اینٹ سے اینٹ بجا دی، اللہ کے گھر کو انہوں نے پامال کیا. تو اس کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلا کرو گے اپنے ہی بہتری کے لیے بھلا کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برا کرو گے، فَلَهَا، تو اس کا وبال بھی تم پر پڑے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرا وعدہ آیا، یعنی 2 مرتبہ تمہیں فساد مچانا تھا، تو جب دوسرا وعدہ آ گیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے پھر تم پر اپنے بندے مسلط کیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ مسجد میں گھس جائیں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے کہ وہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ جس چیز پر ان کا زور چلے اسے تہس نہس کر ڈالیں. اس میں 2 باتیں بس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آ، جو مسلمان ہوتے ہیں نا، اللہ کی امت چنی ہوئی، ان کے اوپر اگر کوئی آ، زیادتی کر رہا ہے تو مسلمانوں کو فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے کیا غلط کام کیا، یعنی کس بگاڑ کا یہ نتیجہ ہے کہ جو ہم کو اللہ کی ناراضی اور اس کی طرف سے سزا کی صورت میں مل رہا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ سچی بات یہ ہے کہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کی مدد کر رہا ہو. تو یہ کیا کہیں وہی تو نہیں ہو رہا جو ان آیات میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ مسجد میں گھس گئے، یعنی اس مسجد میں جو بیت المقدس کی تھی، اور وہاں جا کے انہوں نے زیادتی کی. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے جو ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ پرندے آ جاتے ہیں ابابیل اور وہ آ کے مقابلہ کرتے ہیں؟ نہیں، ایسی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ اصل میں ایک غلط فہمی ہے. سورہ فیل کی امید ہے کہ جب تفسیر کا موقع آئے گا تو میں واضح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس دنیا میں خود سے آ کر اپنے دین کا اور اپنے گھروں کا، مقدس جگہوں کا وہ دفاع نہیں کرتا، بلکہ انسان ہیں جو جب صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے لیے آتی. تو یہاں یہ تاریخ کا جو بیان ہے، یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ 2 مرتبہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے داخل ہوئے یروشلم میں، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کے برعکس یہ فرمایا یہ ہمارے بندے تھے، ہم نے ان کو مسلط کیا ان کے اوپر. اس کے بعد آگے آئیں جناب آیت نمبر 9 میں. یہ تاریخ بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی، اب اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہے تمہارا معاملہ جو تمہارے ماضی میں ہوا،
اب تمہارے لیے اگر اللہ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل ہونے کا کوئی امکان ہے تو یہ قرآن ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سناتا ہے ان اہل ایمان کو کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سو یہ دعوت دی گئی بنی اسرائیل کو کہ اب وہ آئیں اور اللہ کے اس کلام میں دلچسپی لیں، اس کو مانیں، اس کو اختیار کریں۔ ان کے لیے ساری عزت اسی کلام کو ماننے اور اس پر عمل کرنے میں موجود ہے، وہ اس دعوت کو قبول کریں۔ اس کے بعد شروع ہوتے ہیں وہ احکام جن کو کہ احکام عشرہ کہتے ہیں، قرآن مجید کے، یعنی 10 کمانڈمنٹس۔ یہ سورہ نحل میں جو آیت نمبر 90 میں ہم نے دیکھا کہ اخلاقیات کے باب میں جو اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک سمرائزڈ ورژن بیان کیا، اس مقام میں یعنی آیت نمبر 22 سے آن ورڈ اللہ تعالیٰ نے اس کی اب تفصیل بیان کر دی۔ فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، بات یہاں سے شروع ہوئی۔ جب بھی بات اللہ کے احکام کی ہوتی ہے جس میں وہ اخلاقیات بیان کرتا ہے، تو سب سے بڑا اخلاقی جو اصول ہے وہ یہ بیان ہوتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ تم مذمت، کنڈیمنیشن اور دھتکارے جانے کے مستحق بن جاؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا۔ سو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جب کوئی بھی اخلاقی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں تو اس میں لوگوں کے دوسروں کے حقوق ہیں کہ جن کو ہمیں ادا کرنا ہے، اور حقوق کے معاملے میں یہ اصول طے ہے کہ جو جتنا زیادہ ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہمارے اچھے رویے کا مستحق ہے۔ سب سے بڑا احسان تو بلا شبہ اللہ کا ہے جس نے ہمیں زندگی دی، اور یہ سب کچھ جو ہمارے پاس آج ہے اس کا دینے والا وہ ہے۔ مگر اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ والدین ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے پاس پہنچ جائیں ان دونوں میں سے احدہما کوئی ایک بڑھاپے کو، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما تو مت ان کو کہنا افن اف تک، ولا تنہرہما اور نہ تم ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ بات کرنا نرمی کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں چونکہ انسان کچھ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کی مسائل بھی ہوتے ہیں، صحت کے دیکھ بھال کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، تو یہ اولاد کے اندر ایک پیدا ہو جاتی ہے کمزوری کہ وہ ان کے اوپر سختی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اس کا ایک رجحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز مت کرو، بلکہ
ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو اور ان کے لیے رحم دلانا اطاعت کے بازو چکا دو، چکائے رکھو، اور دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے رب تو ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، انہوں نے مجھ پر اتنا احسان کیا، اب میری دعا ہے کہ تو ان کے لیے کرم، مہربانی، آسانی کا معاملہ فرما۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق بیان کیا ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے مال دیا ہے اور رشتہ دار ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی ایک بڑا اہم اخلاقی فریضہ ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق، وہ حق کے جو تمہارے مال میں اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تم مال بے جا نہ خرچ کرو، اللے تللے نہ اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بے جا خرچ کرنے والے ہیں، اللے تللے اڑا دینے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ یقیناً اس لیے بھی ہے، سب سے پہلے تو اس لیے کہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں اور آپ اپنے رشتہ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، لیکن بہرحال یہ خرچ ایک حد تک ہونا چاہیے، توازن کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تللے تللے اڑاتے ہوئے اپنے مال کو کہ جو دوسروں کے لیے تھا آپ ضائع کر دیں۔ تو اس کا طریقہ سیدھا سا یہ ہے کہ ایک حق ہے دوسروں کا کہ جو انسان اپنے مال میں سے پہلے سے، اپنی آمدنی میں سے پہلے سے نکال لے اور ان کو پھر ان کے اوپر خرچ کرے، اور یہ طے کر لے کہ یہ ان کا ہے، یہ میرا ہے۔ اس میں کوشش تو کرنی چاہیے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ نکالے، لیکن جو کم سے کم اس میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے، جس سے کم غلط ہوگا، اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 32 میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً سَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ ایک نہایت کھلی بے حیائی ہے اور نہایت بری راہ ہے۔ یہ بھی وہ گناہ ہے کہ جو انسان کی فطرت میں موجود ہے، اس کا یعنی گناہ ہونے کا احساس، مگر بہرحال اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یاد دہانی ہو، اس لیے کہ دنیا میں انسان کے لیے اس کے مواقع آتے ہیں اور انسان کمزوری سے ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نفس کو قتل مت کرو، کسی انسان کو قتل مت کرو جس کی زندگی کو اللہ نے محترم ٹھہرایا، سوائے اس کے کہ کوئی حق ہو، یعنی کسی نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے تو قاتل کو قتل کیا جائے، یا کسی نے زمین میں فساد مچایا ہے تو اس کو سزا کے طور پر جو سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں قتل کی سزا بھی ہے، لیکن یہ تو نظام کرے گا، کوئی انسان نہیں کرے گا۔ سو اسٹیٹ نظام جب مقدمے، تفتیش، تحقیق کے بعد اس حتمی نتیجے تک پہنچ جائے کہ ایک شخص قاتل ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس میں قصاص کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہرحال یہی دو چیزیں ہیں، یہی دو امکانات ہیں جس میں آپ یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور
تیسری چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قتل کیا جا سکے. اس کا قتل کرنا ورنہ ایسا ہوگا جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 34 میں ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہتر، یعنی اس مال کی حفاظت، اس مال کا یتیموں پر خرچ ہونا، اس کے لیے جو کچھ کرو اس میں تو ظاہر ہے کہ اس مال کو ہاتھ لگانا ہوگا، اس کو استعمال کرنا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اپنے اوپر خرچ کرنا، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے اس کا ایک حصہ ہڑپ کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا تو ذکر کیا کہ جو زمانے کے سب سے زیادہ کمزور ولنریبل لوگ تھے، لیکن بات اصل میں اپنے اصول میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کا مال اس وجہ سے ہڑپ کریں کہ وہ کمزور ہے اور آپ کو اس کے اوپر اختیار حاصل ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ. یہ سارے جو باتیں ہیں ان میں جو اس کا منفی پہلو ہے وہ گناہ کبیرہ. اس کے بعد آیت نمبر اسی آیت میں فرمایا کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو، یعنی جو بھی تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے، جو عہدوں کو پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 35 میں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ تم ناپو تو پوری ناپو، اور وزن کرو تو صحیح ترازو کے ساتھ کرو. یعنی یہ جو کمرشل معاملات میں فراڈ ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ تجارتی معاملات میں دھوکہ بازی نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں تم اس کے پیچھے مت پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک چیز سے اس کے بارے میں پرسش ہوگی. لوگوں کی ٹوہ میں لگنا، ان کے ذاتی معاملات کو جاننے کی کوشش کرنا، وہم کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو لا تقف ما لیس لک بہ علم آتی. ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو کہ جن کا تمہارے پاس علم نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تحقیقات نہیں کر سکتے، وہ تو کرنی ہے. یہ اصل میں وہ معاملات ہیں کہ جو اپنی نوعیت میں ایسے ہیں کہ ذاتی قسم کے معاملات ہیں، یا آپ ان چیزوں کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں جاننا کہ جو آپ کے جاننے کی نہیں، اور وہ خواہ مخواہ آپ کو تکلیف میں، وہم میں، کنفیوژن میں مبتلا کریں گے. اس کے بعد آخر میں فرمایا آیت نمبر 37 میں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کے کو کی طوالت میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ تکبر مت کرو، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے بندے بن کے اس دنیا میں رہو. تکبر اللہ کو قطعاً پسند نہیں. اس کے بعد آخر میں فرمایا آیت نمبر 39 میں ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی وحی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے من الحکمہ، حکمت کی کیٹیگری میں. یعنی اللہ کے دین کے دو حصے ہیں، ایک الکتاب اور الحکمہ. یہ حکمت ہے، اخلاقیات، وہ باتیں جن کو انسان پہلے سے اپنے اندر جانتا ہے لیکن نظر انداز کر دیتا ہے کسی ایک دنیاوی کمزوری کی وجہ.
کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ حکمت اصل میں بنیادی اخلاقیات ہیں جن کا کہ ذکر قرآن میں ہوا ہے، اور وہ یاد دہانی کے پہلو سے ہمیں بتائی گئی. قرآن مجید نے یہ بھی بات بیان کی ہے اب اس سورہ مبارکہ میں کہ انسان جو اللہ کے کلام کو نہیں سمجھنا چاہتے یا اس میں دلچسپی نہیں لیتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں انٹرسٹڈ نہیں. اس لیے کہ آخرت کو ماننا اصل میں دنیاوی زندگی میں انسان کو پھر ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں. انسان دنیا کو اس طرح سے اندھا دھن بے دریغ اختیار نہیں کر سکتا. تو لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے. لوگ یہ طے کیے ہوئے ہوتے ہیں بعض کہ جو دنیا ان کو میسر آ گئی ہے، اب اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہم برداشت نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ کا کلام ایسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے پیغمبر جب آپ قرآن سناتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان کے جو آخرت کو نہیں مانتے، حجاب مستورہ، ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو مستور ہے، نظر نہیں آتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخرت کو سمجھے مانے بغیر انسان کے لیے اللہ کے کلام کو سمجھنا یہ ممکن نہیں. اس کے بعد آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو کہ وہ اچھی بات کیا کریں، یعنی وہی بات کریں کہ جو بہتر بات ہے. ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان یقیناً ان کے درمیان وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن. یہ جو بات یہاں بیان کی گئی ہے، اس میں ایک پہلو تو قرآن مجید میں سامنے یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں، تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھو کسی کے ساتھ تم بدتمیزی کے ساتھ، سختی کے ساتھ بات نہ کرو، اور اس معاملے میں شیطان کو ورگلانے سے تم اس کے متاثر نہ ہو، اس کی کوششوں کو ناکام بنا دو، اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرو. ظاہر ہے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو بری لگتی ہے، کوئی پرووک کرتا ہے آپ کو، تو آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے. سو چاہے کسی کی مدد کے بعد معاملہ ہو یا کسی کو دین کی دعوت دینی ہو، تب بھی آپ کو نرمی اختیار کرنی ہے. دوسری جانب سے اگر سختی بھی ہو تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے. تو اس کو واضح کیا گیا. پھر یہ فرمایا آگے چل کے کہ آیت نمبر 60 میں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر پہلی آیت میں معراج کا، اس کی کیا حقیقت ہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. یعنی یہ پیچھے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ آیات، نشانیاں، معجزات مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو معجزے کی کیا ضرورت ہے، اللہ جو کچھ تم کو دکھا رہا ہے اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں. اور فرمایا کہ ہم نے یاد کرو کہ جب تمہیں کہا کہ لوگوں نے گھیرے میں لے لیا ہے،
تو یہ بھی ایک ایسی تمہارے لیے نشانی تھی کہ تم اگر محسوس کرتے کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے تو تمہارے لیے ماننا آسان ہو جاتا. ایک اللہ کا بندہ آیا، تنے تنہا تھا، اس نے شروع ہی سے اعلان کر دیا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ان کے، یعنی جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے پیغام اور ان کے ماننے والوں کے آ، غالب ہو جانے کی صورت پیدا ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ نظر آنے لگا کہ آ، آہستہ آہستہ دعوت بڑھتی گئی. تو اس چیز کی وجہ سے، اس انڈرسٹینڈنگ، اس جو ہو رہا ہے ان کے گرد و پیش میں، اس کے پیش نظر ان لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈرے، ایمان لائیں. ان کے سامنے بات واضح ہو جانی چاہیے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اور اسی طرح سے وہ رویا، وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا. یعنی لوگ، جب آپ نے اس کو بیان کیا تو لوگوں نے شور مچایا، لوگوں نے مخالفت کی، لوگوں نے مذاق اڑایا. تو یہ بھی ایک ان کے لیے فتنہ بن گیا. وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. اور وہ درخت، زقوم کا درخت، اس کو بھی جب یہ سنتے تو مذاق کا نشانہ بناتے. یہ بھی ان کے لیے ایک ایسی آزمائش بن گئی کہ جس میں وہ ناکام ہو گئے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے، یہ چیزیں کیوں بھیجتا ہے؟ فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو ڈراتے ہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، مگر ان کی اندر نہیں اضافہ کرتی یہ چیزیں، نہیں انہوں نے اضافہ کیا سوائے طغیانا کبیرا، سرکشی میں اضافہ کیا گیا. وہ بجائے اس کے کہ بات کو ماننے کی طرف مائل ہوتے، متاثر ہوتے، وہ مزید سرکش ہو گئے. یہ ہوتا ہے، یا تو آپ بات کو سمجھنے والے بنے، اور اگر آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی شخصیت میں ایک الٹا رجحان پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 70 ہے، 70، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ بہت کرم کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کے ساتھ بہت کرم کیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو بر و بحر، خشکی اور سمندر میں اس کو اٹھایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یعنی اس اٹھایا سے مراد اس کو سہولتیں فراہم کی، اس کو سفر کرنے کا مواقع فراہم کیے. فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو پاکیزہ کھانوں سے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، بہت سو پر جن کو کہ ہم نے پیدا کیا، تفضیلا، بڑی واضح فضیلت دی. یعنی اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کے اوپر انسان کو فضیلت دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ سب پر دی. یہ جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن کا تو اس آیہ مبارکہ میں کہنا یہ ہے کہ بہت سو پر اللہ نے فضیلت دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا بھی یہ مطلب نہیں ہے، ادھر بھی یہی بات کی گئی کہ اللہ نے ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر. اور یہاں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا کہ بہت سو پر، کثیرم ممن خلقنا، بہت سے وہ جن کو کہ ہم نے پیدا کیا ان پر فضیلت دی. اس کے بعد جناب، جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل کے موضوعات میں ایک موضوع کامن جو ہے وہ ہجرت کا موضوع ہے.
تو ہجرت کا موضوع بیان کیا گیا آیت نمبر 76 میں. فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ اس سرزمین میں آپ کے قدم اکھاڑ دینے کے پیچھے پڑ گئے. یعنی اتنی مخالفت، اتنی سختی، اتنی زیادتی کی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدم یہاں سے اکھڑ جائے. لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ یہ آپ کو یہاں سے نکال لیں. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے تو تب پھر یہ بھی اے پیغمبر آپ کے بعد زیادہ رہنے والے نہیں بنیں گے. یعنی پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی یہاں نہیں رہیں گے. کیوں؟ سنت من قد ارسلنا قبلک، یہ جو آپ سے پہلے لوگ وہ گزرے ہیں، یہ ان کی سنت ہے. یعنی ان کے معاملے میں اللہ کی سنت، اللہ کی پالیسی ہے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہماری سنت کو کبھی بدلتے ہوئے نہیں دیکھو. اگر اللہ کے رسول آ جائیں کسی بستی میں اور وہ ان کو اللہ کا پیغام پیش کر دیں، اور بستی والے اپنی زیادتیوں کے نتیجے میں ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں، اس کے بعد وہ بستی والے بچ نہیں سکتے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے. چنانچہ اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے اور تم اللہ کی سنت کو کبھی نہیں بدلتے ہوئے دیکھو گے. اس کے بعد تلقین کی کہ نماز کا اہتمام کیا جائے. نماز پڑھی جا رہی تھی لیکن اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کے مختلف اوقات میں اس کانٹیکسٹ میں کہ جو مشکلات ہو رہی ہیں، جو تکالیف آ رہی ہیں، جو پریشانیاں مخالفین کفار کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، ان کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے ساتھیوں کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے مدد کا ذریعہ ہے تو وہ نماز ہے. فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کا اہتمام کیجیے آفتاب سورج کے ڈھلتے ہوئے اوقات سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، اور خاص طور پر فجر کی قرات کا اہتمام کریں. اس لیے کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودہ، بے شک فجر کی قرات بڑی ہی حضوری کی چیز ہے. اور پھر اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں بھی تہجد پڑھیے نافلۃ لک، یہ خاص آپ کے لیے مزید ہے. یعنی آپ پر یہ ایک اضافی نماز ہے کہ جس کو لازم کر دیا گیا ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے، اور یہ بات آپ پر واضح تھی کہ یہ نماز آپ کو پڑھنی ہے. لیکن آپ کے ساتھی اور امتی، ان کے لیے یہ نفل تھی. لیکن ساتھیوں میں سے بہت سو نے اس کو باقاعدگی سے پڑھا، اور اس کے پڑھنے کے نتیجے میں اپنے اندر وہ اعتماد پیدا کیا، اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے کلام پر ایک جو اطمینان ہونا چاہیے اس کو حاصل کیا. یہ بات بیان کرنے کے بعد آگے ایک دعا ہے آیت نمبر 80 میں، جو ہجرت کی دعا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کے بندوں، خاص طور پر اس کے پیغمبروں کو دعا کی تلقین کی جاتی ہے کسی چیز کے کرنے کے لیے، کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے، تو اصل میں وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو وہ اپنے پیغمبروں کو سناتا ہے اور ان کے ذریعے سے
اس کو وہ آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے اگر دعا کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو فرمایا کہ آ، یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ جب کریں گے، آ، تہجد کے وقت جب نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے، تو یہ ایک آپ کے لیے بڑی غیر معمولی سپورٹ کی چیز بنے گی۔ آسائیں یب آسا کا رب کا مقام محمودہ، امید ہے کہ اللہ آپ کو اٹھائے گا، آپ کا رب اٹھائے گا بہترین طریقے سے اٹھانا۔ اور یہ جو دعا سکھائی وہ یہ تھی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال عزت کا نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور خاص اپنے پاس سے میرے لیے ایک مدد مددگار قوت مہیا فرما۔ سلطان النصیرہ یعنی ایک ایسی مدد مجھے فراہم کر کہ جو میرے لیے باقاعدہ قوت بن جائے۔ یہ دعا ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی، اس میں مقصد یہی تھا کہ اب یہ دعا قبول ہونی ہے۔ اور اس میں جو خاص طور پر جو بات ہے وہ یہ کہ آپ کو پہلے داخل ہونے کی دعا، کہ مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، یعنی گویا کہ یہ ایک اطمینان دلایا گیا کہ آپ ایک ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں عزت کے ساتھ آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس کی دعا دل سے نکلی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کا فیصلہ پہلے ہو چکا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان دعا دل سے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا پہنچ چکی، اب اس کا پورا ہونا لازم ہے۔ پورے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں اس کا پورا ہونا، یعنی اللہ نے اس کو سن لیا ہے، اس کو اکوموڈیٹ کیا ہے، اس کو پلیس کر دیا ہے۔ جب آپ کے لیے اس کے قبول ہونے کا جو پہلو سب سے بہتر ہے اس کا موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا۔ ہمارا کام تو دعا کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہے کہ جو اپنی حکمت مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یعنی حالات کو جو سازگار چیز ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ کا آخری جو حصہ ہے خاتمہ کلام، وہ آیت نمبر 110 ہے، جس میں فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دو کہ اللہ کے نام سے اسے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اَيَّمَّ مَا تَدْعُوهُ تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جس نام سے بھی تم اس کو پکارو گے اس کے سارے ہی اچھے نام۔ یہ جو ہمارے ہاں اصرار کیا جاتا ہے کہ اللہ کو صرف اللہ کہو اور کوئی کچھ نہ کہو، یہ نہ جانے کہاں سے ایک نظریہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی اچھے نام ہیں، جس نام سے بھی پکارو گے وہ انشاءاللہ تمہارے اس پکارنے کو قبول کرے گا اور تمہاری دعا کو سنے گا۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ جو تہجد کی نماز کا حکم دیا ہے ابھی پیچھے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں جب تم نماز پڑھو تو نہ تو تم اپنی آواز کو بہت اونچی کرو اور نہ ہی بالکل دھیمی کر دو، یعنی سننے ہی کو نہ آئے، بلکہ درمیان کا ایک راستہ اختیار کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہو کہ شکر کا حقدار تو اللہ ہے جس کے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی ساتھی ساجی ہے، اور نہ اس کو ذلت سے بچانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہے،
اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔